الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ پچھلے جمعے بھی اس بات کا ذکر ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 اللہ کا قرآن، نمبر 2 اپنا فرمان. تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، کبھی تباہ نہیں ہوگے، کبھی برباد نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 صورت یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف نہیں کرتا، لیکن اپنا محبوب بنا دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جب بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جائے، یہ ضروری نہیں. اس لیے آتا ہے کتابوں میں بزرگ حضرات فرماتے ہیں، مرنے دم تک تم اللہ سے معافی مانگتے رہو. مرنے دم تک تم اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہو. بے شک ایک گناہ میں نے کسی ایک وقت میں کیا تھا،
مطلب اس کا یہ نہیں کہ میں نے اس دور میں کیا تو میں نے اس کی معافی مانگی ہوئی ہے، کیا پتہ میں نے جو اس کی معافی مانگی تھی وہ معافی نہ ہوا ہو سکتا ہے معاف نہ ہوا ہو، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسری صورت یہ ہوتی ہے گناہ معاف نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے یعنی محبت کرنے لگ جاتا ہے، اپنے محبین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب توبہ کرتا ہے ایک صورت میں نے بتا دی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے ایک اور مقام پر آتا ہے حدیث مبارکہ میں، جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کو اس توبے کا انداز اتنا اچھا لگ جاتا ہے وہ توبہ تو جو کیا اس نے اس کے گناہ تو معاف ہوئے اس کے برابر اس کو نیکیاں مل جاتی ہے، اس کے برابر اس کو نیکیاں مل جاتی ہے، اجر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب بھی گناہ کرے ایک دم توبہ کرے، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تم سے گناہ ہو جائے تم اس کے فوراً بعد نیکی کرو، جس طرح کا گناہ اس طرح کی نیکی کر لو، جس طرح کا گناہ کیا اسی طرح کی نیکی کر لو۔ اگر اعلانیہ گناہ ہوا ہے اعلانیہ نیکی کر لو، چھپ کر گناہ ہوا ہے چھپی نیکی کر لو، جس طرح کا گناہ ہے اس طرح کی نیکی کر لو۔ کیوں؟ یہ نہ ہو کہ تم گناہ کرو اور اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے اور تم اللہ کی عدالت میں مجرم کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ گناہ جب ہو جاتا ہے نہیں جی اب تو میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اب میں اس کے لیے نہاؤں گا، پاک صاف ہوں گا، صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، اللہ کے گھر میں جا کے میں وہاں پر توبہ کروں گا۔ نہیں بابا، کچھ ضروری نہیں۔ ہاں یہ عمل اچھا ضرور ہے، اعلیٰ سطح پہ ضرور ہے کہ انسان پاک صاف ہو کر ظاہری باطنی سارا صاف ہو کر اچھا لباس پہن کر اللہ کے گھر کا انتخاب کرے، 2 رکعت پر صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اچھا فعل ہے، لیکن یہ ہر وقت انسان کو اس طرح کا وقت میسر نہیں ہوتا اور اسی بات کا انتظار کرتے کرتے موت نہ آ جائے، لہٰذا جیسے گناہ اسی وقت استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، اسی وقت ایک دم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نہیں آتا صرف استغفر اللہ اتنا کہہ دیں، نہیں تو جیسے ہم 5واں کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی سید الاستغفار ہے، بڑے پیارے کلمے ہیں، اس کو یاد کرنا چاہیے، بڑے پیارے کلمے، خوبصورت کلمے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا، یا اللہ میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، عمدا جو میں نے جان بوجھ کے کیے، او خطا جو بھول کر کیے، سرا او علانیہ جو میں نے چھپ کر کیے، جو میں نے علانیہ کیے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، یا اللہ وہ گناہ معاف فرما جو مجھے معلوم ہے، وہ گناہ معاف فرما جو مجھے معلوم نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ تو ہی تو ہے گناہوں پہ پردہ رکھنے والا، عیبوں پہ پردہ رکھنے والا، خامیوں پہ پردہ رکھنے والا، میں نے بے شمار
बेशुमार जुल्म व ज़्यादतियाँ की, तूने पर्दे की चादर रखी हुई है, आज तक मेरे जराइम को, मेरे गुनाहों को, मेरी ख़ताओं को, मेरी सियाकारियों को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं किया। या अल्लाह तेरी ही ज़ात है, वो सत्तारुल अयूब, पर्दे रखने वाली तेरी ज़ात है। वरना तो अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसी कौमें गुजरी हैं, ऐसी कौमें गुजरी हैं वो जैसे गुनाह कर लेती थी एकदम उनके घर की चौखट पे लिखा जाता था, घर की चौखट पे लिखा जाता था। यानी जो दरवाज़ा होता है ना, मेन दरवाज़ा, मेन दरवाजे के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पर लिखा हुआ आता था फलां इब्न फलां ने ये गुनाह किया है, फलां इब्न, सारे लोग उसको पढ़ रहे होते थे, लिखा हुआ होता था। सुबह लोग रास्तों में होते थे, घरों के बाहर चौखट पे लिखा हुआ होता था फलां इब्न फलां ने ये गुनाह किया है। अब शर्म के मारे बाहर भी ना निकल सके, किसी के साथ आंख ना मिला सके, किसी को देख भी ना सके, कितनी अजीब सी कैफियत थी। और ऐसा ज़माना था, ऐसा ज़माना था, अल्लाह माफ़ फरमाए, सदका खैरात जो कुछ भी हम इस वक्त तो देते हैं, हमें मालूम नहीं कबूल होता है या नहीं, लेकिन अल्लाह ने इस पर पर्दा रखा हुआ है। पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था, पहली कौमों में ऐसे हुआ करता था, वो पहाड़ की चोटियों पे रखते थे अपना कच्चा पक्का, बकरे हैं, मुर्गियां हैं, दाल चावल जो कुछ भी है, पैसा टक्का जो कुछ भी है अल्लाह के नाम पे देने वाली चीज़ वहाँ पर रखते थे। ऊपर से आग आती थी, जिसका माल जल जाता था उसका सदका कबूल हो जाता था, जिसका माल नहीं जलता था वो सारों के सामने ये उसका माल है, उसका माल है, उसका माल है, उसका माल है, वो सरेआम बदनाम और अल्लाह माफ़ फरमाए बेइज्जत हो जाता था। आज हम कितना देते हैं क्या पता कबूल है, लेकिन वह सत्तारुल अयूब, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए, पर्दों पे पर्दे रखे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ ख़ास है, ये ज़हन में रखना। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा उम्मतों के बड़े अजीब अजीब मसाइल हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ ये ख़ास है कि अल्लाह ने पर्दों का निज़ाम रखा हुआ है। जितने मर्जी जराइम करता है अल्लाह ने पर्दों पे पर्दे रखे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और गाह बगा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इसी तरह इस्तिग़फ़ार पर आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। बल्कि एक किताब में यहाँ तक लिखा है, अगर किसी का कोई काम फंस जाए, इंसान है, हालात आ जाते हैं, वाक़यात आ जाते हैं, मुख्तलिफ कैफियत पैदा हो जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पे 3000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अल्लाह ताला उसके रूठे हुए काम, तबाह हुए काम, बर्बाद हुए काम, फंसे हुए काम को कर देता है, यानी काम में आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह को इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3000 मरतबा पढ़ने से मुश्किल काम भी अल्लाह उसको आसान कर देता है। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए कि जब भी इंसान का कोई काम फंस जाए, ठीक है, जो काम जिससे मुंसलिक है, अगर वकील से मुंसलिक है अपनी जगह, अगर बीमारी है डॉक्टर से मुंसलिक है अपनी जगह, अगर कोई और कर्जे का मसाइल हैं यानी मालदारों वडेरों के पीछे भाग रहा है अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर अपने अल्लाह को भी पुकारे, अल्लाह उसमें आसानियाँ पैदा करे। बल्कि यहाँ तक आता है, हमारे बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं, जब तुम किसी काम के लिए किसी की तरफ जाओ, 2 रकात पढ़ कर जाओ, 2 रकात सलाते हाजत पढ़ कर जाओ और दुआ करो, या अल्लाह मैं फलाने के पास जा रहा हूँ, सारे लोगों के दिल तेरी मुट्ठी में हैं, उसका दिल इस मामले में नरम फरमा दे, मेरी बात की औकत
قوت اور قیمت اس میں پیدا فرما دے۔ بعض مرتبہ انسان بات کرتا ہے لیکن وہ اس کو ہلکا لے لیتا ہے، یعنی اس کو مزید جس طرح لینا چاہیے، اس کی پریشانی کو جس طرح لینا چاہیے نہیں لیتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے مدد مانگ کے نہیں نکلتے، ہم اپنے اللہ سے مدد مانگ کر نکلیں۔ جس کے ساتھ مسئلہ ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، اب اللہ سے مانگ کر نکلے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے، یا اللہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، شفا تو تو نے دینی ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، یا اللہ مسئلہ تو نے حل کرنا ہے، وکیل تو ایک ذریعہ ہے، یا اللہ جب تو نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا، تو جب چاہے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ سے مدد مانگ کر جب انسان نکلتا ہے، اللہ مدد کر دیتا ہے، اس اسباب کو انسان کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ جتنی نفع کی چیزیں ہیں یہ نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جتنی نفع والی چیزیں ہیں یہ نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں، اور جتنی شر والی چیزیں ہیں یہ شر پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں، ذہن میں رکھنا۔ ہر چیز اللہ کی مٹھی میں ہے، چھری اسی وقت کاٹے گی جب میرا اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے چھری کاٹ نہیں سکتی، ذہن میں رکھنا۔ کتنے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، گولی مار کے گولی یہاں سے گزری، یہاں سے گزری، وہاں سے گزری، ادھر سے گزر گئی، بابا نہ ادھر سے گزری نہ ادھر سے گزری، میرے رب نے نہیں چاہا، ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے جب تک نہیں چاہا نہیں، جب اللہ چاہنے میں آ جاتا ہے غلطی سے گولی لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں ذہن میں ہی نہیں تھا، میں تو اس کو ٹھیک کر رہا تھا، وہ گولی پھنسی ہوئی تھی میں اس کو ٹھیک کر رہا تھا، میں اس میں گولی تھی نہیں، پسٹل میں گولی تھی نہیں۔ یعنی جب اللہ چاہنے میں آتا ہے تو لگ جاتی ہے، جب نہیں چاہتا تو لگی ہوئی گولیوں سے اللہ بچا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز خیر پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، شر پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ شر اسی وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، خیر بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں اور آپ ہم کھانا کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ صحت کے لیے کھاتے ہیں۔ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں خون کے بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں کس کے لیے؟ توانائی کے لیے کھاتے ہیں۔ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں کس کے لیے؟ طاقت کے لیے کھاتے ہیں۔ باوجود کھانا کھانے کے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، باوجود کھانا کھانے کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کھانے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک سبب ہے، سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہے۔ میرا اللہ چاہے وہ کھانا میرے لیے فائدے کا سبب بنا دے، میرا اللہ نہ چاہے وہ کھانا میرے لیے مضر کا سبب بنا دے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے، ایک ہی ہانڈیاں ایک ہی ماں نے بنائی ہے، ایک ماں نے بنائی، ایک ہی پتیلے میں بنی ہوئی ہانڈی گھر کے 7 افراد کھاتے ہیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے باقی 6 بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی ایک کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے باقی ٹھیک ہوتے ہیں، یا 6 کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا ایک ٹھیک رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ تم بے شک صاف بناؤ، تم ایک ایک چیز کو صاف ستھرا کر کے ڈالو، جو کچھ کر دو، لیکن یہ میرے چاہنے سے ہے۔ ہاں اس کو میں خوراک کا سبب بناؤں میری مرضی، اس کو میں بیماری کا سبب بناؤں میری مرضی، میں اس کو توانائی کا سبب بناؤں میری مرضی، میں اس کو خیر کا سبب بناؤں میری مرضی۔ انسان صبح سے لے کے رات تک کاروبار کرتا ہے، کیوں؟ مالدار ہونے کے لیے، کیوں؟ میرے پاس اپنا مکان ہو، کیوں؟ میرے پاس اچھا لباس ہو۔ باوجود صبح سے لے کے رات تک کام کرنے کے باوجود انسان مقروض ہو جاتا ہے، صبح سے لے کے رات تک کام کرنے کے باوجود پھر بھی کپڑے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، صبح سے لے کے رات تک کام کرنے کے باوجود پھر بھی ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے خزانے سے ہوتا ہے، تمہارے پیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری مرضی ہے، میں اس کو خیر کا سبب بناؤں میں اس کو شر کا سبب بناؤں، یہ میری قدرت میں ہے، یہ میری طاقت میں ہے، یہ میری مرضی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह इन दो आयतों में बहुत कुछ समझाना चाहता है। जो इंसान इससे जो कुछ समझना चाहे समझ सकता है। सबसे पहले फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, असल बादशाहत मेरी है, असल बादशाहत मेरी है, तुम्हारी बादशाहतें कुछ नहीं है, ये तो मैंने तकसीम की हैं। असल बादशाहत मेरी है, जमीन पर हो, आसमान पर हो, समंदर पर हो, हवाओं पर हो, फिजा हो, जो भी हो, ये सब मेरी मुट्ठी में है, मेरी मर्जी है। तो तिल मुल्क मन तशा, ये तो मैं छोटी सी बादशाहतें दे देता हूँ, चाहे कुर्सी की शक्ल में, चाहे शहर की शक्ल में, चाहे कस्बे की शक्ल में, चाहे एक मुल्क की शक्ल में, चाहे एक सूबे की शक्ल में, कुछ भी दे देता हूँ। ये मैं देता हूँ, देता भी मैं हूँ, लेता भी मैं हूँ, ये मेरे हाथ में है। बियदिकल खैर, सारी खैरें मेरी मुट्ठी में है, मैं तकसीम करता हूँ, मैं तकसीम करता हूँ। अरे इंसान, तू तो रातों को मुझे भूल कर सोता है, तू तो रातों को मुझे भूल कर सो जाता है, सुबह मैं फरिश्ते के जरिए तेरा रिज़्क़ तकसीम करता हूँ। तू तो रातों को बगावत करके सोता है, सुबह मैं फरिश्ते के जरिए तुम्हें दौलत देता हूँ, करता हूँ। तू मान या ना मान वो एक अलग बात है। फिर फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अरे इंसान जरा देखता नहीं है इस कायनात में क्या कुछ है, मेरी कुदरत से क्या, मेरी कुदरत को देखना चाहता है, परखना चाहता है, बहुत सी चीजें हैं। सिर्फ इतना सा तो देख, एक मुर्गी है, उस मुर्गी से मुर्दा अंडा कौन निकालता है, जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा कौन निकालता है, फिर उस मुर्दे अंडे से जिंदा चूजा कौन निकालता है। वह तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अगर मैं रिज़्क़ देने पे हूं किसी को बगैर हिसाब के, वो मैं देता हूं। ये तुम समझते हो मैं बाहर गया था, मुझे इतना रिज़्क़ मिला, मैंने फलाने के पास काम शुरू किया, मुझे इतना रिज़्क़ मिला, मैंने ज़हन लड़ाया, मुझे इतना रिज़्क़ मिला, मैंने फलानी डिग्री हासिल की, इतना रिज़्क़ मिला, मैंने होशियारी इख्तियार की, इतना रिज़्क़ मिला, मैंने धोखे का ये सामान इख्तियार किया, मुझे इतना रिज़्क़ मिला। ये फनकारियों से रिज़्क़ नहीं आया करता, ये सोचों से रिज़्क़ नहीं आया करता। अगर इससे रिज़्क़ आता, ताकतों से, कुव्वतों से, इन चीजों से रिज़्क़ मिलता, तो अल्लाह कहता है जरा देखो, ऐसे भी तो हैं जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, करोड़ों के मालिक हैं। अगर ये डिग्रियों से रिज़्क़ आता तो फिर अंगूठा छाप तो भूखे मर जाते, बाज़ मर्तबा अंगूठे छाप करोड़पति होते हैं और डिग्री लिए हुए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। फरमाया वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये मेरे हाथ में है, रिज़्क़ का निज़ाम मेरी मुट्ठी में है, मेरी तकसीम है, मेरी तकसीम है, वो मैंने लिखा हुआ है। वो मैंने पहली माँ के पेट में तुम थे, तुम माँ के पेट में थे, तुम अभी 4 महीने के थे, तुम जैसे तैयार हुए, जैसे 4 महीने में तुम तैयार हुए, अभी माँ के पेट में थे, अभी बाहर आने में भी वक्त था, बावजूद इसके हमने लिख लिया था तुमने मरना कहाँ है, तुमने कहाँ पर जिंदगी गुजारनी है, कल के दिन तुम्हें क्या मिलना है, तुम्हें कितना रिज़्क़ मिलना है। अल्लाह कहता है ये मेरी कुदरत में है, ये मेरे हाथ में है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं अपनों को पेट पे पत्थर बनवा दूं, मेरी मर्जी है, सरकशों को मैं हुकूमत दे दूं। है हुआ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, उनकी जिंदगी देखिए, मुकाबले में फिरौन है, उसकी जिंदगी देखिए। दौलत अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती। हम समझते हैं कपड़ा अच्छा है कामयाब है, दौलत अच्छी है तो कामयाब है, मकान अच्छा कामयाब है, तो दोस्त अहबाब ज्यादा कामयाब। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये कामयाबी की निशानी नहीं है, कामयाबी की निशानी मेरे से ताल्लुक है, तुम्हारा ताल्लुक अपने अल्लाह से जुड़ गया, तुम कामयाब हो, तुम्हारे सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तुम कामयाब हो। अगर तुम इस कलमे से माला माल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम कामयाब हो। ज़हन में रखना, ये दुनिया मेरे यहाँ कोई औक़त नहीं रखती, कोई कीमत नहीं रखती। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर से भी गुजरी है। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये दुनिया मेरे यहाँ मच्छर के
پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی، میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، جو اللہ کے مقابلے میں موتی کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے یہ خدا ہے، رام رام کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ساری منتیں اس پر گراتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت اس کو جا کے نذرانے چڑھاتا ہے، اس کو کیا سے کیا کرتا ہے، پوجتا اس کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جہازوں میں اس کو سیر کراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میری تقسیم ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ یہ تو میری قدرت ہے، یہ تو میری طاقت ہے، 2 پاؤں پہ چلنے والے ہو، 4 پاؤں پہ چلنے والے ہو، پیٹ کے بل رینگنے والے ہوں، سب کو میں دیتا ہوں، باقی تمہارا اپنا نظریہ ہے، تم کہتے ہو میں نے اس سے تعلق جوڑا تو اتنا ملا، تم کہتے ہو اس سے تعلق جوڑا اتنا ملا، بابا یہ تو ویسے منہ کی باتیں ہیں، ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اور چھوڑو، میری قدرت کی نشانیاں ذرا اس میں دیکھو، پرندہ نہ اس کے ہاتھ ہیں، یعنی جمع کرنے کا نہیں ہے، جیب نہیں ہے اس کے پاس، بینک بیلنس نہیں ہے، الماریاں نہیں ہیں، باوجود اس کے صبح خالی جاتا ہے، رات بھرا ہوا آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان کے گھروں کا نظام دیکھو، وہ جب سوتا ہے تو دیکھو کون سی مضبوط دیواریں ہیں، کون سے مضبوط چھت ہیں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، اگر میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہو، تمہاری حفاظت کیوں نہ کروں۔ یہ ہے اصل بابا اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، فرمایا پاکی ایمان کا حصہ ہے، آدھا حصہ، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اپنا ظاہری پاک صاف کرتے ہیں، اس ظاہری پاک صاف کرنے کو ہم نے یہ دیکھنا ہے حدیث میں پاکی صفائی کا طریقہ کیسے لکھا ہے۔ انسان پوری زندگی نہاتا ہے باوجود ناپاک رہتا ہے، پوری زندگی نہاتا ہے باوجود ناپاک رہتا ہے، یعنی پوری زندگی صابن سے نہاتا ہے باوجود ناپاک رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پاکی کے 3 شرائط ہیں، 3 فرائض ہیں، پاکی کے لیے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، جب انسان ناپاک ہو جائے، جس کو جنبی کہتے ہیں، جنبی ناپاک، یعنی ایک چھوٹی ناپاکی ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی مثال کے طور پر پیشاب پخانہ کر دیا، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وضو۔ ایک ہے بڑی ناپاکی، اس کے لیے غسل ہے، اور غسل میں اور آپ جیسے کرتے نہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غسل کرتے ہیں پھر تو پاک ہیں، اگر نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف غسل کرتے ہیں پھر ہم ناپاک ہی ناپاک ہیں۔ اور ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکی کے لیے 3 فرض ہیں، یعنی غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 فرض منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 1 فرض منہ بھر کے کلی کرنا، پورے منہ کے اندر کی فضا تک پانی پہنچ جائے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر دانتوں کے درمیان میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے، دانتوں کے درمیان میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے جو پانی کو مانے ہیں، سب سے پہلے حلال کر کے اس کو نکالا جائے، لکڑی کے ذریعے، لوہے کے ذریعے نہیں، لوہے کو منہ کے اندر، تانبے کو دانتوں میں استعمال کرنا، لوہے کو دانتوں میں استعمال کرنا، یہ بیماری بنانے کا اندیشہ بن جاتی ہے۔ لکڑی
لکڑی کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں لکڑی کی تیلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دانتوں کے درمیان میں کوئی بھی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے جو پانی کو مانے ہیں، سب سے پہلے حلال کیا جائے، اس کو نکالا جائے۔ مصنوعی دانت ہیں، نکالنے میں دقت نہیں ہوئی، وہ دانت نکالے جائیں گے۔ اگر نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے پھر وہ اصل کے مترادف ہیں، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے منہ کے اندر کے فضا تک پانی پہنچ جائے، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی، ایک بال کے برابر منہ کے اندر کی ایسی جگہ جہاں تک پانی نہ پہنچا، غسل نہیں ہوگا، جو مرضی کر لو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے لیے سب سے پہلی شرط، پہلا فرض یہ ہے منہ کے اندر کی پورا فضا پانی سے تر ہو جائے، اور فقہاء نے لکھا ہے غرغرہ کیا جائے، حلق تک پانی پہنچے اگر روزے سے نہیں ہیں، اگر روزے سے نہیں ہیں۔ جیسے آج کل روزوں کا اتنا رواج نہیں ہے، بعض ہیں حضرات جو 13ویں 14ویں 15ویں چاند کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو اجر نصیب فرمائے، مزید نیک کام میں آگے بڑھنے کے فاستبقوا الخیرات کا مستاق بنائے۔ تو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو صرف ایک رمضان کا روزہ، بلکہ چاند کے حساب سے 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھنا سنت، بہت بڑا اجر ہے۔ ہر چاند کے حساب سے، چاند کے حساب سے 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب۔ اسی طرح جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اس کا بڑا اجر لکھا ہے۔ فرمایا ہر جمعرات کو، ہر پیر کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تم اس حالت میں تمہارے اعمال پیش ہو کہ تم روزے کی حالت میں ہو، بہت بڑا اجر لکھا ہوا ہے۔ بات کر رہا تھا کہ منہ کے اندر ایسا پانی ڈالنا حلق تک پانی پہنچے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک نمبر 2 فرض، نرم ہڈی تک، ناک میں پانی اس طرح ڈالنا نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اگر نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچا غسل نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا، غسل نہیں ہوگا۔ شروع میں غسل کرتے ہوئے اس طرح تکلیف ضرور ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ناک کے قریب کیا، سانس کے ذریعے تھوڑا چڑھایا نرم ہڈی تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر کے پورے خلا میں اچھی طرح انگلی ماری، ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوگا، غسل پوری زندگی ناپاک رہے گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا، بہت سے لوگ اچھا نہاتے ہیں، گرم پانی سے نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو سے نہاتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، باوجود اس کے ناپاک رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہاتے ہیں۔ نمبر 3 فرض، نمبر 3 پورے جسم میں اس طرح پانی بہانا ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال کے برابر، یہاں تک کہ یہ جو ناف ہے، ناف میں اچھی طرح انگلی لگائی جائے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے۔ اسی طرح پاؤں کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں، کسی کے ناخن اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ جو ناخن آگے نکلا ہوا، اس کا جو ناخن کاٹا جائے، کاٹنے کے بعد تکلیف نہ ہو، وہ ناخن زائد ہے، اس سے نیچے کی جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوگا۔ کان کے نیچے کی جگہ بعض مرتبہ خشک رہ جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا، ناپاک رہے گا، اور ناپاکی کی حالت میں سجدہ کیا کافر ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ناپاکی کی حالت میں سجدے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ایک ظاہری ناپاکی سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو۔ الطہور شطر الایمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، یہ پاکی جو ہم حاصل کرتے ہیں سنت کے مطابق، یہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب ظاہری پاکی حاصل کی، ہم نے دل کو بھی پاک رکھنا ہے، دل کو بھی پاک رکھنا ہے، دل کو بھی پاک رکھنا ہے۔ بابا اللہ معاف فرمائے، آج مجھ سمیت ہم سب دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، نفرتیں، کیا سے کیا نفاق ہمارے دلوں کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ اس کو ختم کرو، بڑی گندی بیماری ہے، اتنی گندی بیماری ہے، اتنی گندی بیماری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، ایسی ایسی راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، عداوتیں ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی راتیں آتی ہیں۔ اسی طرح رمضان کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یہ مقدس راتیں، شب برات کی رات، اسی طرح جمعے کی رات، بے شمار ایسی راتیں آتی ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں، مقدس راتیں آتی ہیں جن راتوں کے اندر بڑے بڑے مجرموں کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ اس میں بچ جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ان لوگوں کی بخشش کیوں نہیں کی گئی؟ فرمایا ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہیں، حسدیں ہیں۔ تو اس گندی بیماری کو ختم کرنا چاہیے بابا۔ ہاں مقدر میں اللہ نے گولی سے موت لکھی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک نہیں 1 کروڑ باڈی گارڈ آ جائیں، دائیں آئے بائیں آئے، آگے سے آئے پیچھے سے آئے، اللہ نے اگر تقدیر میں گولی کی موت لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، آ کے رہے گی، آ کے رہے گی۔ اس نے بدلنا نہیں ہے، اس نے بدلنا نہیں۔ ڈوب کے مرنا لکھا ہے، اللہ ڈوب کے مارے گا۔ اللہ نے جو بھی لکھا ہے، اسی طرح 27ویں شب کی موت لکھی ہے۔ کتنے ایسے کافر ہیں 27ویں شب میں مر جاتے ہیں لیکن پھر بھی تباہ و برباد ہیں۔ رات کا اچھا مل جانا کمال نہیں ہے، رات کا اچھا ملنا کمال نہیں ہے، ایمان کا ساتھ رہنا کمال ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا ملنا کمال ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، سینے میں کلمہ نہیں ہے، جو مقدس رات بھی مل جائے فائدہ نہیں ہے۔ اگر سینے میں کلمہ ہے، راستے میں چلتے چلتے مر گیا، دین کی سوچ لیتے لیتے مر گیا، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرامین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسلمان کون ہے؟ فرمایا اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اصل مسلمان وہ ہے، فرما بردار وہ ہے جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبانوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ وہ ایسا پورا دن مارکیٹوں میں بیٹھ کے اور چھاڑو سنو چھوڑ یار، میرے سے پوچھو اس کا ماضی کیا تھا، یہ تو ایسا تھا ایسا تھا۔ استغفر اللہ۔ کسی کے مسلمان کے اوپر سے پردے مت ہٹاؤ، کسی مسلمان کے اوپر سے پردے مت ہٹاؤ۔ اللہ نے پردہ رکھنے کا حکم دیا، پردہ رکھنے کا حکم دیا۔ جو بھی ہے اپنا ہے۔ کتنے ایسے آپس میں بیٹھے، او جی آج تک اتنا پیسہ ملیا، اگر اس ماضی سنا ہوا نا، توبہ توبہ توبہ، یہ تو ایسے تھے، یہ تو ایسے تھے، یہ فلانے لوگ کے ملازم تھے، یہ فلانے لوگ کے ملازم تھے، یہ تو ایسا۔ خدا کا ہو، تیرے سے کسی نے اس کی ہسٹری پوچھی ہے؟ شجع نسب تیرے سے کسی نے پوچھا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کسی کے بارے میں؟ اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا، الحمدللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہماری ان زبانوں سے بھی کوئی محفوظ نہیں، نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہے۔ توبہ کرو بابا۔ کامل مسلمان کی شرط لکھی ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ ہو، محفوظ ہو۔ کوشش کرو، کوشش کرو۔ کوئی آپ کے سامنے غیبت کرو، میرے بھائی بس خاموش،
میرے سامنے کسی نے غیبت نہ کرے اگر، بس کوئی گل نہیں، اور جی تو بہت بڑا مولوی آ گیا، بس جو آخدا ہے آکھ یار، جو آخدا آکھ، لیکن میرے سامنے غیبت نہ کرے۔ اپنی عادت بنا دو، کسی کی غیبت نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، اور کسی کی بات کسی کو مت کرو، کسی کا پردہ مت چاک کرو، بڑی گندی چیز ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہاں تک آتا ہے، اگر تم کسی کو ذلیل کرنے میں تل گئے ہو، اس بات کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں تمہیں ذلیل کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کبھی ذلیل کرنے میں آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ بابا اجتناب کرو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، نہ زبان سے دو نہ ہاتھ سے دو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، کسی مسلمان۔ ہاں غلط کر رہا، غلط کرنے کا طریقہ کار اس کو سمجھایا جائے، ڈنڈورا پیٹنے کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری مارکیٹ کے لوگوں کو جمع کر کے تک جی تک جی تک جی، نہ بابا، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت۔ جو شخص جو کام غلط کر رہا ہے اس کے پاس جایا جائے، آ یار میرے کول، اس کو چائے پلاؤ، کھانے پہ بٹھاؤ، اس کی سیوا کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، 2-4 دفعہ اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ، پھر اس کو سمجھاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہو میری بات اتنی وزن نہیں رکھتی، کسی اچھے بندے کے پاس لے کے جاؤ، دیندار بندے کے پاس لے کے جاؤ، کسی بزرگ کے پاس لے کے جاؤ، لیکن ڈنڈورے مت پیٹو۔ اس کے لیے رات کو اٹھ کے دعا تو کرو۔ تہجد میں کبھی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں جتنا دن کو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں؟ کبھی رات کی تنہائی میں کبھی ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ یہ ایسے ایسے کر رہا ہے، یا اللہ اس سے تو مسلمانوں کی بدنامی بن جائے گی، یا اللہ یہ تو ایسے ایسے کر رہا ہے، اس طرح تو ہم لوگوں کی بدنامی بن جائے گی، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کا دل تو تیری مٹھی میں، بدلنے میں ہے تو بدل دے گا، یا اللہ کیسے کیسے کو تو نے بدلا۔ عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، تو نے بدلا تو ایسا بدل دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انسان اللہ سے فریاد تو کرے، باتیں تو کرے، اللہ سے کہے تو صحیح۔ اپنی اولادوں کی شکایتیں لگانے سے پہلے اپنی اولادوں پر محنت ہوئی ہے، اپنے بھائیوں کی شکایتیں لگانے سے یہ تو کسی کمتا نہیں ہے، کسی کمتا نہیں ہے کسی، اور یہ یاد رکھنا، یہ جتنا یہ کہنے سے یاد رکھنا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ مزید بلکہ سائنسی تحقیق لکھی ہے، یہ بات کان کے اندر بار بار پہنچنے سے وہ انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے ہم نے سائیکو دیکھے، اس کی اصل وجہ یہ تھی، یہ ایسا اے ویلا ویلا ویلا، اور بابا کم بھی تیل کم پہ لگاؤ نا، یا اس کو ایسے کام پہ لگاتے ہیں وہ کام خود بھی نہیں کر سکتے، اتنے مشکل کام پہ لگاتے ہیں، اس کام پہ اگر اس کو کہا جائے اگر تو کر نہیں کر سکتا تو اس کو کیوں لگوا رہا ہے؟ ہمارا بھی اچھا انداز ہے جی، اچھا بننے کے لیے ہر کے آگے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جی تسی ہاں میں تو چنگا جی، میں تو بڑا اچھا جی، میں تو بڑا اچھا، تھوڑے دوسرے آجو آئی ہیں اسے، خدا کا خوف کرو۔ کیوں؟ وہ تیری ماں سے نہیں پیدا ہوا، تیرے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ تیرا سکا بھائی ہے، اور بڑا بھائی بڑے بھائی کے خلاف بکواس کرنا، زبانیں دراز کرنا، شرم حیا نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھائی باپ کے منزلہ ہے، باپ کی جگہ پر ہے۔ آج رشتہ داری ہم نے خود مقدر لی ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں کو ٹھیک کر دیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو ٹھیک کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سہنا بھی تو سیکھو، برداشت کرنا بھی تو سیکھو۔ میں نے اپنی امامت کے اندر بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہیں، بے شمار واقعات دیکھے ہیں، لیکن تھوڑا برداشت کرنے سے، تھوڑا خاموش رہنے سے میں نے بڑی بڑی خیریں دیکھی، بڑی بڑی خیریں دیکھی ہیں۔ اگر اس کے پاس شیطان آ گیا اچھل رہا ہے تو خاموش ہو جا، تو جگہ بدل دے، تو ہٹ جا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک شخص مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ غصے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر، اس کو کرنے دو پیشاب۔ حوصلہ کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ کار سمجھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں ہمارے لیے رحمت کا سبب ہیں۔ رشتوں کو بابا مضبوط کرو،
رشتوں کو مضبوط کرو. بلکہ ایک کتاب میں یہاں تک میں نے پڑھا جو گھر کا دروازہ اس لیے کھولتا ہے، گھر کا دروازہ اس لیے کھولتا ہے کہ یہ رشتہ داری میری مضبوط ہو جائے. اللہ کہتا ہے میری ذات کی قسم ہے، میری ذات کی قسم ہے، تیرے رزق میں میں برکت ڈالوں گا. اور آج کہتے ہیں فلانا تیری بہن آ گئی ہے، وہ جادو کر دی، وہ جادو شخ مردار، شرم حیا نہیں آتی، جادو کرتی ہے، ڈرامہ ہے. میرے پاس آتا منی یہ جادو کس نے کیا، کس نے کیا؟ عجیب لوگ ہے، کس نے کیا. میں اس بات پہ بڑا ہائپر ہو جاتا ہوں. ایسے لوگوں پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے اس نے کیا، اس نے کیا، تیرے ماں میں نہیں تھے. شرم حیا نہیں آتی، شرم حیا نہیں آتی. تو اپنا کام کر، اس کو وظیفہ بتا، یہ وظیفہ پر اللہ رحم کرے گا. لڑواتے ہو خاندانوں کو، قوموں کو لڑواتے ہو، شرم حیا نہیں آتی. بھائیوں کو لڑواتے ہو، بھابھیوں کو لڑواتے ہو، گھر کے اندر فساد پیدا کرتے ہو. اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہم گھروں کے اندر فساد پیدا کرے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دو میاں بیوی کے درمیان میں جھوٹ بول کر بھی صلح کرنی پڑے، جھوٹ بول کر صلح کرواؤ، جھوٹ بول کر صلح کرواؤ. ہم نے آج خاندان کے خاندان توڑوا کے رکھ دیے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. مسلمانوں ایک مٹھ بن جاؤ، خدا کی قسم مضبوط ہو جاؤ گے. تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا. سارا خاندان، سارا رشتہ ایک مٹھ ہو جائے، بس چھوڑو. ہے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ہر ایک میں ہوتی ہیں، کوئی خامیوں سے پاک نہیں ہے. یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے. ہم اپنے لیے تو جو جی میں انسان ہوں جی، اور دوسرے کو تو ماشاءاللہ نا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تول رہے ہوتے ہیں. کیا کسی فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں؟ وہ جیسے انچی ٹیپ سے ناپ تول نہیں کرتے ہیں، واقعی محتاج ہے یا نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی 10 روپے کے لیے اس کی محتاجی کو تو ڈھونڈ رہا ہے. دینا دے، نہیں دینا چھوڑ دے، کوئی بات نہیں. نہیں دینا نہ دے، نہ دے. آدم کے کسی روح کی تحقیر مت کر. ہائے علامہ اقبال. آدم کے کسی روح کی تحقیر مت کر، جبرائیل بھی پھرتا ہے زمانے میں بیس بدل بدل کر. آدم کے کسی روح کی تحقیر مت کر، جبرائیل بھی پھرتا ہے زمانے میں بیس بدل بدل کر. کیا معلوم جو جس بیس میں آیا میرا آپ کا امتحان نہ ہو. وہ ایک واقعہ سنا ہوا ہے نا، ایک میاں بیوی تھے، پھر وہ کرتے کرتے مانگنے والا آیا، مانگنے والے کو نہ دیا، پھر بعد میں وہ میاں بیوی بنے، پھر مانگنے والا آیا، اس نے آواز سنی، آواز سننے کے بعد دروازہ کھولا، دیکھا، رونے لگی. فرمایا کیوں روتی ہے؟ فرمایا یہ میرا صاحب کا شوہر تھا. ہاں جی، یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں، ادھر سے دے لے ادھر دے دے، ادھر سے لے ادھر دے دے، یہ اس کی مرضی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. فرمایا علم کو حاصل کرو، ہر مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرائض جتنے بھی فرائض ہیں ان کو سیکھنا بھی فرض. جو چیز واجب ہے اس کو سیکھنا بھی واجب، جو سنت موقدہ اس کا سیکھنا بھی سنت موقدہ، جو چیز نفل ہے اس کا سیکھنا بھی نفل ہے. یاد رکھنا 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت موقدہ، نمبر 4 نفل یا مستحب، مندوب، تطوع، جتنے بھی نام بے شمار نام ہے ہر چیز کے. سنت موقدہ، سنت زائد، سنت غیر زائد، اس میں اقسام آ جاتی ہیں. نمبر 1 فرض، فرض کو سیکھنا بھی فرض ہے، فرض کو
سیکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ارے انسانوں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، یا اللہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جتنے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے ایک مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ میری عبادت کرے، میری معرفت حاصل کرے۔ اللہ کی بات، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی دنیا کے کام وہ ضروریات ہے، ضروریات ہے، مقصد نہیں ہے۔ دنیا ہماری مقصد نہیں ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے مقصد کو ضرورت میں ڈال دیا، ضرورت کو مقصد میں ڈال دیا، دنیا کو ہم نے اپنا مقصد بنا دیا، سارا وقت دنیا پر، ساری صلاحیتیں دنیا پر، ساری توانائیاں دنیا پر، ساری سوچیں دنیا پر، جو ضرورت تھی اس پر سب کچھ لٹا دیا، جو مقصد تھا اس پر ہم نے کچھ بھی نہ دیا، کچھ بھی نہ دیا۔ دین کی بات فیس بک میں، دین کو سیکھنے کے لیے بس میرے کو ایک کتاب ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، واہ جی واہ بابا، وہ کتاب ہے تو گھر کے اندر ڈاکٹر بن جاؤ نا، گھر کے اندر انجینئر بن جاؤ نا، گھر کے اندر سب کچھ بن جاؤ نا۔ نہیں، اس کے لیے اسکول ہے، اس کے لیے ٹیوشن ہے، اس کے لیے اکیڈمی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے، پیسہ وہاں پر خرچ ہو رہا ہے، توانائیاں وہاں پر ہو رہی ہے، صبح صبح صاف ستھرا کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسکول کے لیے، کے لیے، کالجوں کے لیے کیا کچھ محنت ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی، اللہ کے کلام کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، نبی کے فرمان کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ بس کر دو مسلمانوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قبر کے اندر الماریاں نہیں ہیں کہ وہاں پر چلا جائے گا، قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویرانوں کا گھر ہے، وہ چونٹیوں کا گھر ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا اپنے آپ کو سدھار دو، سدھار دو، اس حقیقی گھر کے لیے کچھ بنا لو، وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ یہاں سے زیادہ زیادہ پاک صاف کر کے وہاں پر پھینک دیں گے، مٹی ڈال کر آ جائیں گے، پھر کون یاد کرتا ہے؟ میں نے سکی اولادوں کو بھی دیکھا ہے، سکی اولادوں کو بھی دیکھا ہے، سکے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، چند دن تک، 5 دن تک، کچھ دن تک ایسے نڈال ہوتے ہیں، اللہ اللہ، بندہ سمجھتا ہے کیا جی کیا محبت کا تقاضا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ پرانی یاد ہونا، پیو نہیں یاد ہونا، اماں بھی بھول جانی ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ جس کو نماز کا وقت نہ ملے اس سے اللہ سے مانگنے کا وقت کیا ملے؟ جو اللہ سے مانگے نا والدین تک اصال ثواب پہنچے کیا؟ اللہ معاف فرمائے بابا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔